کیوں؟ کہ اللہ کو تو ہر چیز کا مقدار کا پتہ ہے کہ کس بندے نے کتنے اعمال کیے، اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ اس وجہ سے ترازو قائم کرے گا کہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوا۔ بندوں کو دکھانے کے لیے اللہ پاک یہ ترازو قائم کرے گا، اپنے لیے نہیں۔ اور فرمایا کہ آگے یہاں لیوم القیامہ، اس کے اندر بھی ایک بات چلتی ہے کہ یہ لے لفظ جو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ لام جو ہے یہ فی کے معنی میں، حروف جارہ ہے، حروف جارہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا بعض نے کہا کہ یہ لام وقتیہ ہے، جس طرح قرآن میں آتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اس کا معنی علماء نے کیا ہے اقم الصلاۃ لوقت دلوک الشمس۔ اسی طرح یہ، اور بعض نے کہا کہ بھئی یہاں مضاف محذوف ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِحِسَابِ یوم القیامہ۔ یہ اللہ پاک کا فرمان تھا۔ اس کے آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تشریح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، بے شک بنی آدم کے اعمال، اس اعمال کے اندر بھی ایک بات چلتی ہے کہ یہاں افعال کیوں نہیں فرمایا، اعمال کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ اس بخاری شریف کی شروع کی حدیث کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہاں سب سے پہلے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے اندر بھی یہ بات چلتی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی نے افعال کیوں نہیں فرمایا، اعمال کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ اعمال اس کو کہتے ہیں، عمل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نسبت اس حرکت اور سکون کی طرف کی جاتی ہے جو مکلف سے صادر ہوتا ہے، جو مکلف سے صادر ہوتا ہے اس نسبت اور حرکت کو کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ کل قیامت کو انسانوں کے جو مکلف لوگ ہیں ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس وجہ سے امام بخاری نے یہاں اعمال کا لفظ فرمایا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اعمال کے نسبت اس حرکت اور سکون کی طرف ہوتی ہے جو ذی والعقول سے صادر ہوتا ہے، عقل والوں سے۔ جانور عقل والے نہیں ہوتے، اس وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اعمال کا لفظ فرمایا ہے۔ اب یہاں بات چلی ہے مکلف کی۔ اب مکلف جس طرح انسان ہے اسی طرح جنات بھی ہے۔ یہ قرآن جس طرح انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا اسی طرح جنات کی ہدایت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نبی انسانوں کی طرف بنا کر بھیجا گیا اسی طرح جنات کی طرف بھی بھیجا گیا۔ تو یہاں اعمال کیوں فرمایا پھر، یا بنی آدم کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو احکام مشترکہ ہوتے ہیں، احکام مشترکہ جو ہوتے ہیں، جس طرح رجال اور نساء کے درمیان احکام مشترکہ ہیں، قرآن میں ان کا حکم ہے، حدیث میں ہے، لیکن وہاں اللہ پاک مخاطب اصل کو کرتے ہیں، اور جو اس کے تابع اور فرع ہوتی ہے اس کو اس پر قیاس کر لیا جاتا ہے۔ اب دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہاں کیا فرمایا؟ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ یہاں ایمان والیوں نہیں فرمایا، ایمان والو فرمایا ہے۔ لا یؤمن احدکم، یہاں احدکم ہے، احدکن نہیں ہے۔ کم مذکر کے لیے آتا ہے، مرد کے لیے آتا ہے، تو یہ احکام مشترکہ ہیں، حالانکہ عورتیں بھی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہیں، لیکن اصل کو ذکر کر دیا، عورت مرد کے تابع ہے، اس وجہ سے فرمایا احکام مشترکہ کے اندر یہاں بھی بنی آدم فرمایا۔ کیوں؟ بنی آدم اصل ہے اور جنات اس کے تابع ہیں، جنات اس کے تابع، اس وجہ سے فرمایا کہ خود بخود اس پر قیاس کر لیا جائے گا اور وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کی طرف
نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اسی طرح جنات کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں۔ اور فرمایا آگے خصوصی طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، یہاں الگ دیکھو، قول بھی عمل کے اندر داخل ہے، قول بھی عمل کے اندر داخل ہے، لیکن امام بخاری اس کو دوبارہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ خاص کا عطف جب عام پر ہوتا ہے تو اس کی بھی خصوصیت کو بتانے کے لیے فرمایا کہ اس کو خاص طور پر مستقلاً ذکر کیا جاتا ہے، کہ زبان جو ہے یہ خاص اعضاء ہے، اور باقی اعضاء جو ہے نا یہ اعمال کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن زبان ایسا اعضاء ہے، ایسا عضو ہے، فرمایا کہ یہ کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے، 24 گھنٹے بولتا رہے یہ تھکے گا نہیں۔ اور حدیث کے اندر جا بجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو، جس طرح باقی تمام اعضاء جو ہے نا ان کی صلاح اور فساد دل کے اعمال پر موقوف ہے، اسی طرح زبان پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو یہ سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے جو ہے نا زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر تو صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تو بگڑے گی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ تو جب انسان گالی گلوچ کرتا ہے نا، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، تو پھر اگلا ڈنڈا اٹھاتا ہے نا، پھر کہیں ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، اور کہیں بازو ٹوٹ جاتا ہے، اور کہیں سر اور کہیں دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کیوں؟ زبان جو ہے نا غلط چل گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو چیزوں کی مجھے بشارت دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دو رانوں کے درمیان، تو جو جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقلاً ذکر کیا دوبارہ، اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنْ، اور آگے فرماتے ہیں وقال مجاہد، یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں۔ یہاں سے ایک بات ہمیں پتہ چلی کہ امام مجاہد کا قول کو نقل کرتے ہیں کہ القسطاس العدل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مجاہد نے یہ کہا ہے کہ قسطاس کا جو لفظ ہے یہ رومی زبان کا لفظ اور عربی میں آ گیا ہے۔ تو ایک بات کا ہمیں پتہ چلا یہاں سے کہ جب بھی ہمارا کسی کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے تو وہاں سے ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا آپ دلیل دیں گے، لیکن وہ بخاری شریف سے ہو۔ کہاں سے ہو؟ بخاری شریف سے۔ اب دیکھو بخاری شریف خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی کا قول نقل کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ جس طرح صحابی کا قول حجت ہے، اسی طرح تابعی کا قول بھی حجت ہو، ہماری دلیل بن سکتا ہے، کیونکہ امام بخاری خود اس کی دلیل پکڑ رہے ہیں۔ اور آگے 4 لفظ ہیں جن کی تحقیق کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک لفظ ہے قسطاس، دوسرا لفظ مقسط، اور تیسرا لفظ قسط، اور چوتھا لفظ ہے اقساط۔ یہ 4 لفظ ہیں، ایک ہی مادے سے ہیں، لیکن یہاں فرمایا کہ اگر باب افعال سے ہو، اقسط یقسط ہو، تو اس کا معنی عدل ہوتا ہے، اور اگر قسط یقسط ہو، فرمایا اس کا معنی ظلم ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی ہمیں کہ علم والوں سے حاصل کرنا چاہیے، ورنہ زبر زیر کے ساتھ جو ہے نا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، اب دیکھو انعمت علیہم ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، ایک آدمی نے انعمت پڑھ لیا، فرمایا بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ کفر کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اس وجہ سے آج جو ہے نا سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں گھر میں موبائل رکھ لی، گوگل پر سرچ کر لیا، میں علم حاصل کر سکتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، خود جو علم حاصل کرتا ہے وہ آدمی گمراہی سے نہیں بچ سکتا۔ استاذ کے پاس بیٹھ کر، ایک عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن و حدیث کا علم، فقہ کا علم
صرف عالم سے حاصل کرنا چاہیے، ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اب دیکھو یہ ایک لفظ ہے، اگر اس کو قسط پڑھو اور قسط پڑھو، قسط پڑھو تو پھر جو ہے نا یہ ظلم کے معنی میں آتا ہے، اور قسط پڑھو تو عدل کے معنی میں آتا ہے، یعنی باب افعال سے آئے گا تو اس کا معنی عدل آئے، اور اگر مجرد سے آئے گا، قسط یقسط سے آئے گا تو اس کا معنی ظلم ہو جائے گا۔ تو ہمیں علماء کے قدموں میں بیٹھ کر ہم علم حاصل کریں گے، پھر ہم قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم کتابوں سے سمجھ لیں گے یا سوشل میڈیا سے، گوگل سے سمجھ لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ وہ آدمی کے ساتھ جس طرح ایک لطیفہ مشہور ہے کہ اندر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، ایک آدمی باہر نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک آدمی نے نماز کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی اندر جماعت ہوئی، اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے تو آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا، باہر اکیلے پڑھ لی۔ اس نے کہا میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں۔ ابھی کس طرح؟ ابھی قرآن میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا۔ اب اس نے عربی کے تنہا کو اردو کا تنہا سمجھ لیا کہ بھئی نماز اکیلے میں ہے، تو پھر خود جو پڑھا ہوا ہوتا ہے پھر ایسے معنی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مدارس جو قائم ہوئے ہیں، ان میں آ کر جو علماء بیٹھتے ہیں اور انہوں نے آگے علماء سے پڑھا ہوتا ہے، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ نہ کہ انسان جو ہے نا خود بہت علم حاصل کرنا شروع کر دے اور سمجھے بغیر پھر اس پر عمل کرے، خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ آگے حدیث کے بارے میں آپ فرمایا کہ یہاں حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن کعکع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سند کیوں ذکر کرتے ہیں؟ محدثین اکرام سند کیوں ذکر کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ بخاری شریف کی 2 جلدیں ہیں، اگر ان میں سے سندوں کو ہٹا دیا جائے تو یہ چھوٹی سی ایک کتاب بن جائے گی، صرف 2027 یا 2700 احادیثیں باقی بچتی ہیں، تو 2700 احادیثیں جو ہے نا تھوڑا سے صفحوں پر آ جائیں گی۔ تو یہ محدثین سند کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا جو ملحد ہوتا ہے نا، اس کے الحاد سے بچانے کے لیے سند کو ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکے کہ اس حدیث کو میں نہیں مانتا۔ میں اس حدیث کو کیوں کہ یہ حدیث جو ہے بغیر سند کے ہم تک پہنچی ہے، محدثین کے ہاں اس حدیث کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، فرمایا کہ جو بغیر سند کے ہو۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھو، ایک بچہ جو ہوتا ہے نا معروف النسب ہوتا ہے، بھئی اس کا باپ فلاں ہے، دادا فلاں ہے، پردادا فلاں ہے، اس کا باپ فلاں ہے، اس کا باپ فلاں ہے، تو اس کی معاشرے کے اندر عزت ہوتی ہے، ہر کوئی اس کو عزت کی نظر سے نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن جو بچہ معاشرے کے اندر معروف النسب نہ ہو تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ تو یہ معروف النسب، یہ سند جو ہوتی ہے نا، یہ کیا ہے؟ معروف النسب۔ اور اس نسب کو سنبھالنے کے لیے اللہ پاک نے خصوصی طور پر اس امت کو ایک علم القاء کیا ہے، الہام کیا ہے، ایک علم خصوصی طور پر۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی امت کو یہ علم اللہ پاک نے القاء اور الہام نہیں کیا، یہ خصوصیت کے ساتھ اس امت کو اور اس امت کے محدثین اور علماء کو۔ اور وہ کون سا فن اور علم ہے؟ فرمایا اسماء فن الرجال، کہ یہ جو احمد بن اشقاب ہے، اس کے بارے میں محدثین، بھئی یہ کہاں پیدا ہوئے، کس سے علم حاصل کیا، کس سے علم حاصل کیا، کہاں علم حاصل کیا، کس سے کیا، اور کس کو پڑھایا ہے، اور کیسے زندگی گزاری اس نے، ان ساری چیزوں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسماء فن الرجال۔ اور یہ صرف اور صرف فرمایا کہ اس وقت جو یہودی ہے، نصارہ ہے، مستشرقین ہے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کو، مسلمانوں کو اللہ پاک نے یہ ایسا علم عطا فرمایا ہے
کہ جن کی وجہ سے، جس علم کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل مسلمان کے پاس محفوظ ہے، اور وہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے بھی بالکل سچا اور کھرا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ملحد کے الحاد کو رد کرنے کے لیے یہ سنتیں ذکر کی جاتی ہے، تاکہ کوئی ملحد انکار نہ کر سکے۔ اور فرمایا کہ ان میں یہ جتنے بھی اس سند کے اندر راوی ہیں یہ سارے کے سارے عادل بھی ہیں، ضابط بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں، اور سارے کے سارے کوفی ہیں، سارے کے سارے کوفی ہیں۔ ایک اور بات عرض کروں کہ یہ اسماء و فن الرجال جو ہے، اب اس میں جو محدث ہوتا ہے جس سے روایت کی جاتی ہے اس کی عدالت کو ظاہر کیا جاتا ہے، اس کے ضبط کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ علی المدینی ایک جرح اور تعدیل کے بڑے امام گزرے ہیں، حالانکہ ان کے والد جو ہیں ان پر جرح ہوئی ہے، لیکن بیٹا جو ہے نا وہ کویا حمالیہ ہے، امام جرح و تعدیل، لیکن باپ پر جرح ہو گئی۔ اور مکہ اور مدینہ کے جو محدث ہیں ان پر جرح ہے، لیکن شام اور مصر کے جو محدثین ہیں ان کی تعدیل، ان سے روایتیں لی جاتی ہیں، لیکن جو مکہ مدینہ والے ہیں ان پر جرح ہے، ان سے روایتیں نہیں لی جاتی۔ تو یہ ایسا علم ہے میرے بھائیوں کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر تقریر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک محفوظ ہو کر پہنچی، اور انشاءاللہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پہنچے گی۔ فرمایا کہ اس کے اندر سارے کے سارے کوفی ہیں۔ اب ایک پھر